آج مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ صہیونی ریاست کی خواہش اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کا نقشہ طاقت کے زور پر تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسرائیل ایک ہی وقت میں 4 عرب ممالک پر حملہ آور ہے۔ فلسطین، لبنان، شام اور یمن کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے۔ رواں ہفتے ایرانی جوابی کارروائی کے بعد صہیونی ریاست ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ مغربی طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیل عرب ممالک میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف اور اسلامی تعاون تنظیم صہیونیت کے سامنے بے بس اور اپنی حیثیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد سے رواں ہفتہ اسرائیل کے لیے سب سے تلخ ترین ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ ایران نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جن کا ہدف تل ابیب تھا۔ ایرانی افواج کے بیان کے مطابق ایران نے F-35 طیاروں کے نواٹم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے فائر کیے گئے 80% میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد 2 ماہ سے جاری پیش گوئیاں تھم چکی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ایران خوف کا شکار ہو گیا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایران نے دنیا کو جوابی کارروائی کر کے دکھائی، مگر ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں ایک بڑی اور ریجنل جنگ کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی وار کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر ایرانی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی جریدے ایسیوس کے مطابق اسرائیلی حکام چند دنوں کے اندر ایرانی حملے کا جواب دیں گے، اور ابتدائی پلان کے مطابق ایرانی آئل انڈسٹری اور اہم اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے دوسرے محاذ کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 روز سے صہیونی افواج جنوبی لبنان پر زمینی کارروائی کا آغاز کیے ہوئے ہیں، مگر حزب اللہ کے ٹرینڈ کمانڈوز کے سامنے اسرائیلی افواج بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ ابھی اسرائیل ایران میزائل حملوں کے خوف سے ہی نہیں نکلا تھا کہ لبنان سے ایک اور خبر سامنے آئی، جہاں ایک بار پھر دراندازی کی اسرائیلی کوشش کو منہ کی کھانی پڑی۔ مغربی اخبارات کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ کا سامنا کرتے ہوئے 8 اسرائیلی جہنم واصل ہوئے، جبکہ درجنوں کی تعداد میں زخمی فوجیوں کو واپسی کا رخ اختیار کرنا پڑا۔ جبکہ گزشتہ شب حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کی ہونے والی کارروائی میں اسرائیل کے 17 سے زائد سپاہی اور افسران جہنم واصل ہوئے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی افواج کا زمینی حملہ غزہ میں زمینی حملے سے یکسر مختلف ہے۔ غزہ میں حماس اور فلسطینی عوام کئی دہائیوں سے اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار تھے، مگر حزب اللہ کے ٹرینڈ کمانڈوز 2006 کی اسرائیل جنگ کے بعد سے اسرائیلی افواج کا انتظار کر رہے تھے۔ حزب اللہ کی مکمل تیاری اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تھی۔ اسرائیلی افواج کو فضائی برتری ضرور حاصل ہے، مگر لبنان میں زمینی کارروائی کسی صورت صہیونی ریاست کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی فضائی کارروائی کے دوران لبنان میں شہادتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 100 سے زائد شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد خطے کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے، اور اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا آغاز کیا تو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا کے دیگر خطے بھی جنگ سے شدید متاثر ہوں گے۔ دنیا بھر کو آئل اور گیس کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے، جس سے یورپ سمیت ایشیا کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ اسرائیل کو اگر آج نہ روکا گیا تو دنیا میں نہ صرف ایک نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، بلکہ ایک بار پھر دنیا معاشی بحران میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔